سلمان فارسی کو تانا ٹھوکا، کتھو آ گیا ایرانی قریشی، وہ کہنے لگے نہیں نہیں میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، میں تو خلقت من نطفۃ نتنہ نجسہ، میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں، ثم اعود جیفۃ منتنہ، پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا، ثم اقوم لرب العالمین، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، فإن ثقلت موازینی فأنا کریم وإن خفت موازینی فأنا لعیم، پھر اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں عزت دار ہوں، تم جو مرضی کہو مجھے پرواہ نہیں، اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو میں ذلیل و خوار ہوں، پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حقدار ہوں۔ یہی کچھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک آدمی نے ان کو گالیاں نکالی، چپ کر کے سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، یہ سنتے رہے، جب وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا، ہوئے ہوں سٹاک مک گیا، ان کے تھوکر ڈنگا لی، فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے، میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے، اگر میں پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جو تو نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار۔ تو میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی، لہٰذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں، بہتان ہے بہتان، میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ اگر میرے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بکواسات کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں۔ سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے، کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب قرار دے، پسندیدہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے۔ لوگ تو معیار نہیں، لوگ تو معیار نہیں ہیں۔ ایک میٹرک کی کہانی یاد آ گئی، انگریزی کی 2 کتابیں ہوتی تھی، ایک بڑی ایک چھوٹی، اس چھوٹی کتاب میں چھوٹی چھوٹی کہانی ہوتی تھی، تو اس کی ساری تصویریں میرے سامنے آ گئیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے، باپ گدھے پہ سوار تھا، بیٹا ساتھ چل رہا تھا، تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے، معصوم بچے کو چلایا ہوا خود اوپر بیٹھا ہوا۔ انہوں نے کہا پتر تو اتے آ جا، میں ہیٹھاں لے جاؤں۔ اس نے بیٹے کو بٹھایا، خود چل پڑا۔ آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، دیکھو یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے، بیٹا اوپر بیٹھا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابا ہوں کہ آپ دونوں چڑھ جانے ہیں، تو دونوں چڑھ گئے۔ آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، بیچارے کمزور سے گدھے پر 2 چڑھے ہوئے ہیں۔ کہ ابا ہوں کہ پتر آپ نالے دے پیدل ہی ٹرنے ہیں، دونوں پیدل چل پڑے۔ آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسے پاگل ہیں، سواری ہاتھ میں اور پیدل چل رہے ہیں۔ کہ ابا ہوں کہ ابا کہ پتر چوہنے تو چاہتے دو میں چنا، دونوں نے گدھا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ یہ سارا تصویر کے ساتھ وہ کہانی تھی جو میں نے 69 میں میٹرک کیا تھا، تو مجھے وہ ساری یاد آ گئی، ایسے لمحہ و لمحہ۔ تو آخری تصویر تھی، باپ بیٹا نے گدھے کو اٹھایا ہوا تھا اور جا رہے تھے۔ اس لیے لوگوں گالیاں دیں کان بند رکھو، برا بھلا کہیں کان بند رکھو، ورنہ تمہیں گدھے سر پہ اٹھانے پڑیں گے۔ اور اپنے عیب ڈھونڈتے رہو، اوروں کی خوبیاں دیکھتے رہو، اپنے عیب ڈھونڈتے رہو، اوروں کی خوبیاں ڈھونڈتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دے گا کہ ایک دن یہ گالیاں دینے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے۔